اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. جیسے ہر چیز میں تبدیلی آئی نا تو درود شریف پڑھنے میں بھی تبدیلی آئے. اب کہنا نہ پڑے کہ آپ اونچا پڑھے، ایسا اونچا پڑھے کہ ہمیں کہنا پڑے کہ تھوڑا جا ہاتھ تھوڑا رکھو بھائی. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا. اے تے پاکستان دا مطلب ہویا نا، مسلمان دا مطلب ہو رہے. دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا. جے عشق نبی نہیں سینے وچ اعتراض ایمان دا مطلب کیا. وط ہندوستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا. 20 لاکھ بندہ مروایا تے لکھاں عزتاں اجڑیاں. ہندوستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا. جتھے پاک نبی دی عزت نہیں پھر اس پاکستان دا مطلب کیا. آپ حضرات کا اس وقت اس انداز میں یہاں تشریف فرما ہونا، میں نے تو سمجھا تھا گاڑی میں کہ اب وہاں محفل جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکی ہوگی، ہم بھی جا کر آرام کریں گے. لیکن آپ کے یہ جذبات دیکھ کر قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگین. لا زمان و دوش و فردا یزو، لا مکان و زیر و بالا یزو. کبھی آوارہ و بے خان ما عشق، کبھی شاہ شہان و شیر ما عشق. کبھی میدان میں آتا ہے زر پوش، کبھی عریان و بیتے و ثنا عشق. کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق. کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. یہ عشق کے اپنے انداز ہیں. اقبال کہتا ہے کہ مومن از عشق است و عشق از مومن است.
عشق را ناممکن ما ممکن است. اس ویلے کوئی 10,000 روپیہ بھی کسی نو دے وہ کہے گا رکھ کول مینوں چاہی نہیں. اقبال کہندا مومن از عشق از و عشق از مومن است. اقبال کہندا جتھے عشق اتھے مومن، جتھے مومن اتھے عشق. دنیا جنوں ناممکن سمجھے جی. چشتیاں شریف وچ راتی 2 بجے بندے بیٹھے سن تے انجے بیٹھے سن جی محفل شروع ہوندی، ہر بندے دے چہرے اتے تازگی تے ہر بندہ ولولے. اے نہیں ہو سکدا. انج کنج ہو سکدا؟ انہاں کو پیسے لائے سن، کوئی بریانیاں کھوائی سی، کوئی اور جناب لالچ نوکری دی دتی. انج نہیں ہو سکدا. اقبال کہندا عاشق کر کے وکھاندا انج ہو سکدا کہ انج نہیں ہو سکدا. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. بھائی تساں جنا ہاتھ نہیں چاہے تسی کی کوئی مہمان آئے ہو تسی. میں پنڈیوں لے کے تے لاہور تک انجی ہاتھ رکھے تے پھر لاہوروں پنڈی تک پنڈیوں پھر لاہور تے 7 مہینے ہوئے انجی یہ میرے ہاتھ تو کوئی نہیں تھکے تواڈے چشتیاں نے تو ہونے تھک گئے نات. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. جنہاں ہون بھی نہیں چاہے لگتا ہے سرکاری ڈیوٹی تے آئے. کیوں جی اے مخبر جڑے ہوندے چغل خور ایجنسیاں دے او جی او مولوی صاحب کہہ رہے سن، او خطیب صاحب بھی جی گلاں کر رہے سن. مینوں جدوں ممتاز قادری دی تاریخ چل رہی موٹر وے تے گرفتار کیتا راتی 12 بجے میری گڈی تے قبضہ کر لیا تے مینوں او پولیس افسر کہن لگا جیڑی تیری تقریر سنو او تے تو ناموس رسالت دیاں گلاں کرنا، تو نبی دا ٹھیکیدار ہے. اے گل تے مینوں اوباما بھی نہیں کہہ سکتا، اے گل تے مینوں ٹرمپ بھی نہیں کہہ سکتا. ٹرمپ کون ہوندا، اوباما کون ہوندا، چوڑا. میری اپنی مرضی، میرا دل جویں کرے میں اپنے نبی نال پیار کروں. توجہ توجہ توجہ. اقبال کہندا میں یورپ وچ پڑھن گیا تے میں ویکھیا تے کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی سیر، سینے میں رہے راز ملوک آنا تو بہتر، کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر. اقبال کہنے لگا میں ویکھیا ایک لارڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہا ہے پترا او مسلماناں نو سدا غلام بنا کے رکھنا ہے. انہیں کیا ہوئے یہ تے 8 تلواراں پکڑ کے بدر چلے جاندے نے، انہاں نو کیویں غلام بنائے گا؟ کیوں جی یہ تے تیر کھا کے کہندے نے فزت برب الکعبہ تے اللہ دی قسم ہے میں تے بازی جیت گیا. یہ تے حضرت ام عامر والد بھی تے برا بھی تے شوہر بھی پتر دے کے بھی کہندیاں کل مصیبت بعدک جلل. یہ تے عورتاں بھی 4 رشتے دے کے کہندیاں حضور تسی جی موجود ہو. انہاں نو تے غلام تے سمندر وچ گھوڑے پا دیندے. حافظ نے لکھیا بھائی حضرت سلمان فارسی تے حضرت صاحب گلاں کردیاں کردیاں دریا دجلہ گھوڑے پا دیتے. یہ بھی نہ ویکھیا دریا آ گیا. ہاں جی مطلب ویکھدا بھی پانی آ گیا ہو گئے تے سمندر وچ گھوڑے پا دیندے. کیوں جی یہ تے کشتیاں جلا دیندے. یہ 16 واری سومنات فتح نہ ہوئے تے 17ویں واری محمود غزنوی پھر آ جاندا. وہ کہنے لگا انہاں نو تے غلام بنایا ہی نہیں جا سکتا، چلا ہویا تو. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں تینوں دسدا. اے میں نو جڑی گل پولیس افسر نے کیتی نا میں وہ وضاحت نہیں کرن لگا. انہوں نے کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو
ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سے پھر. انہیں کیا انہوں تعلیم ہو جی پڑھاؤ ہووے مسلمانہ دی اسمبلی ہون مسلمانہ دے پتر تے اسمبلی وچ جا کے ختم نبوت تے ڈاکہ مار دین گے. تعلیم ساڈی پڑھاؤ کیوں جی جتے کھوتے بھی ختم نبوت نو من گئے اتنے اسمبلی ممبر جڑے جا کے ڈاکہ مار دین. انہوں نے کہا تعلیم ہو جی پڑھاؤ. یورپ نو بھی تکلیف ہوئے 295 سی دی تے ساڑی اسمبلی بھی نہیں ہوئے. ہاں تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سے پھر. وہ لارڈ فرنگی اقبال کہندا اپنے پتر نو کہنے لگا پترا تیراں تے تلواراں نال تھلے نہیں ہوندے اے تے پھندے تے جا کے بھی ممتاز لبیک کہہ دیندا. انہاں کہا سپیکر اسی آرڈر کر دے تو پھر ساڑھے خلاف جہاد کر دینا سی بھئی اسی اذانہ دی سپیکر نہیں دے سکتے. انہاں نو تعلیم ہو جی پڑھاؤ کہ اسمبلیاں بل پاس ہو جائے اتنے سپیکر چار طرف اذان بھی نہیں دے سکتے. انہاں نو تعلیم ہو جی پڑھاؤ مسلمانہ دے بچے آپوں تک قانون ناموس رسالت دے خلاف بک بک کرن. اے گلاں ساریاں جڑیاں سمجھو اسی تواڈے سامنے بندے پیش کر دیتے ہیں. قیامت والے دن کوئی اے نہیں کہے گا یا اللہ تے مولوی آئی کوئی نہیں سر اے تے حجرے بیٹھے رہے. اسی آیا باہر نکل ویل چیئر تے بیٹھ کے جیل میں بھگت آئے. سمجھ آئی نا بات. میں نے اندر بھی جا کے انہیں ہتھکڑیاں لائی رکھیاں بھائی ہونے توبہ کرے گا. میں کہا بچے لگ دے این کرنا توبہ تھوڑی. میں کہا جی جلے ہوئے ہو. میں کہا جی گلا کرنے تو پھر مطلب اندر آنا کیوں سی. میں کہا کیوں جی انج میں نے بدھی رکھے اندر بھی جا کے. میں کہا انج تو نہیں نہ ہونا. توجہ ایڈے ایڈے وڈو اور لال بیگا والی میں جناب کوٹری دب دیتا جتنے پہلے خیال میں رہی کوئی اتنی گندی اتنے حیوان بھی نہیں سی رہ سکتا. اتنے بھی میں خوشی خوشی رہا. میں لال بیگا نو کیا میں آخو میں ہوں سمجھ لگا اے نہ ہوئے تسی راتی میرے منہ تے چڑھاؤ. تانوں پتہ ہے میں کیوں آیا بیٹھا تھے کیوں سانو کیڑی پریشانی. اذلا فرق بین موتی و حیاتی. امام ابن حجر اسقلانی لکھیا اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواتر و ذلک عنده جلی لا خفا بھی. فرمایا اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ کر رہے ہیں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں. اور حضور یہ بھی جانتے ہیں مولوی خادم چشتیاں شریف کیڑی نیت نہ آیا بیٹھا. تسی اس ویلے کیڑی نیت لے بیٹھے حضور کو یہ بھی پتا ہے. اور اس ویلے تسی دل جو کی سوچ رہے ہو تواڈے دل تے کی گزر رہا خواتر حضور کو یہ بھی پتا ہے. تو جب میں نے کہا میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ مولوی خادم اس جیل وچ بیٹھا تو پھر سانو کیڑی پریشانی. جے مالک اس گل تے خوش ہیں کہ اے اتھے جیل وچ مرے تے سانو کوئی پریشانی. جیڑا بندہ یہ حالات نہیں ٹھیک. میں کہا حالات کدوں ٹھیک سن. میرے آقا نے فرمایا وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَىٰ أَحَدٌ. حضور نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ستایا گیا نا اور کسی کو بھی نہیں. میری بڑی قیمتی پگڑی ہے میں ایک ادھر کھل گئی تو پھر نقصان ہو جانا. آ گیا نا میدان حضور دے غلام. وَلَقَدْ خِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ. حضور نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ڈرایا گیا نا کسی کو نہیں ڈرایا. اگلی گل میں دساں جی 20 قسم دے کھانے کھا کے حضور گلاں کرنیاں کیڑیاں مشکل ہیں. وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 مِن بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَمَالِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ. حضور نے فرمایا 30 دن میرے تے بلال ہوتے ایو جے آئے کہ میرے تے بلال کول کھان دی کوئی شے کوئی نہیں. تساں کی سمجھدے ہو اج دین دیوار اسد کیڑی قربانیاں دتیاں 20 قسم دے پگڑیاں بن کے 20 قسم دے کھانے کھا کے. ہاں جی نہیں حالات نہیں ٹھیک. حالات ٹھیک سن جے تو میرے آقا نے لوگ آتے پتھر مار دیتے. کیوں جی یہ حالات ٹھیک سن اس ویلے. امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کڈے گئے اس ویلے حالات ٹھیک سن. ایک بہانہ بنیا جی حالات نہیں ٹھیک. ملک پاکستان وچ حالات نو کی بنیا جی اسی سپیکر کیوں لا دئیے تواڈے پیو دا قانون ہے. اذان بھی نہ دئیے تو ہوں پھر سپیکر لائن کوئی نہیں سارے تسی بالکل لانے. ہوں تسی آپ گئے تو کسی کی ضرورت ہے سپیکر کوئی مطلب
تکڑے ہوئے انہوں ووٹ دیو. ہاں بالکل توجہ توجہ. سنی اپنی جیباں بھی خالی کرن. اے نہیں بھئی انہاں تے علماء دے پا دیو بھئی ڈیرے تے آئے جی ہن بری آج کی پکیا. جڑا کہندا نا کی پکیا جھوٹ مارنا. میں حضور نال پیار کیتا. میں لاہور دا سویرے چلیا مینوں انہاں فوٹو باس راتی روٹی دتی. میں رستے نہیں پوچھیا روٹی بھی کھوانی تسی کوئی شامی دتی او بھی عشاء دے ویلے تا بھی میں نہیں پوچھیا کسی کو. سمجھ آئی نا. 2 کیلے میں کھا دین 2 کیلے بس. دیہاڑی پھر بھی نکل گئی. ہاں میری والدہ پڑھے ہوئے کوئی نہیں سن. وہ میں کہندے سن پترا جڑا دودھ پی کے ستا رات اودی بھی گزر گئی. جڑا پانی پی کے ستا رات اودی بھی گزر گئی. یہ میں سمجھاندے ہوندے سن بھئی دودھ دی خاطر آرام نہ پہ کمان رات دوہاں دی گزر جاندے. سمجھ آئی نا بات. تے اے کیڑی بات ہوئی جناب کہ بریانی دے ڈھڈ تو باہر نکلو گے تو تسی انہاں نوں لبیک والے نوں ووٹ دینے. ورنہ جو انہاں دے دروازے تے بریانی دیاں دیگاں کھڑک رہی ہوں تساں کہنا چلو بریانی اتھوں کھائیے تے ووٹ کدھر پائیے. نہ ووٹ بھی ادھروں تے روٹی بھی ادھروں. ہاں اس ڈھڈ نوں کپ دینا جڑا ڈھڈ تانوں کسی غیر دے دروازے تے لے جائے. اقبال کہندا پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات کہ تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا. اور اقبال کہندا مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے. بھوکا بندہ لوگوں کے دروازے تے چلا جاندہ. کیوں جی پیٹ تے پتھر بن کے 12,000 درہم دیندے سن مشرکین مکہ. عمر بن عبد ود دی لاش دے دیو او خندق جڑانا چھڑان کے ادھر آ گیا. مولا علی جدوں انہوں قتل کیتا نا تے بعد حضور دی بارگاہ صحابہ کہے جی او کہندے نے 12,000 درہم لے لو تے اس مردار دی لاش سانو دیو. تے میرے آقا نے فرمایا انہیں مردار دی لاش دے دیو اسی لاشاں دے پیسے نہیں لینے. تے کسے صحابی نے بھی نہیں کیا حضور ویکھو تے بند بندے نوٹ بیٹ تے پتھر بندے تو یا رسول اللہ کوئی 12,000 درہم بڑا کم آ جاؤ کپڑے خرید لواں گے کوئی تلواراں خرید لواں گے. اقبال کہندا مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے. جس دے بریانی تو جے باہر نہیں آیا انہیں سانو ووٹ تھوڑے دینے. نہ او دا ووٹ چاہیے بھی نہیں جڑا بریانی کدھروں کھاوے تے ووٹ. میں نو صحیح گل ہاں سانو ووٹ ہو چاہیے جڑا نچ کے دے. ہاں جی بالکل توجہ توجہ. میں جڑا دین پڑھیا نا وہ ڈاڈا اج صحابہ میدان خندق تو آ کے نا ام المومنین فرماندیاں نا جی حضور نے ایک طرفوں سر اقدس دھوتا سی. صحابہ اجے سامان بھی نہیں سی اتاریا تو ام المومنین فرماندیاں دروازے تے جبریل آ گئے. بعد حضور نے دسیا جبریل سندیہ قلبی دی شکل چائے. حضور انہاں دی گھوڑی تے ہاتھ رکھیا تے جبریل کہے حضور اپنے غلاماں نو حکم دیو تے بنو قریظہ دی طرف پھر چلن. تے میرے آقا نے فرمایا جبریل لو انذرتہم ایامن فرمایا جبریل ان میرے غلاماں نو کچھ دن مہلت دیو اجے تے نہ سامان بھی نہیں اتاریا لک بھی سیدھے نہیں کیتے خندق دے. انہاں کہا نہیں جی اللہ دا حکم ہے اے چلن. تو حضور نے حضرت بلال نو کیا اذان دیو سارے صحابہ آ گئے. فرمایا چلو بھائی بنو قریظہ دی طرف. کسی ایک نے بھی نہیں کیا حضور میرے ڈھڈ وچ درد ہے. ایتھے جناب ناموس رسالت دی گل ہوئے تو کوئی کہندا میرے ڈھڈ وچ درد سی کوئی کہندا میری جنانی بیمار سی کوئی کہندا میرے جناب پتر دی گل سی. میں کہ جلیا صحابہ دے پتر کوئی نہیں انہاں دیاں دکاناں کوئی نہیں سن انہاں دے کاروبار کوئی نہیں سن ساڈے اتنے بڑے پیٹ ہو گئے. تے صحابہ اسی ویلے چل پے پیچھے کسے مڑ کے بھی نہیں ویکھیا کہ جناب حضور ہو سکتا جبریل کوئی اور حکم لے کے آ جان. حافظ نے لکھا جدو صحابہ چلے نا بس صرف چلنا کم ہوندا. جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہن چل پے نا لنوداد عنا ہا حضور بس یہ چلنا انہاں دا کم سی. انہاں دے جان تو پہلے بنو قریظہ دے قلعے اسی ہلا کے رکھ دیں. سمجھ آئی اسی فیض آباد گئے تے قلعے ہلے کے لیے کیوں شاہ جی جی اسی مشورے کر دینا تو سارے نے کہنا سی پہلے خیمے دی تیاری کرو پھر روٹی دی تیاری کرو پھر فلان تیاری کرو تو سارے سال بھی کسی نہیں سی جان. اسی 3 بوریاں چھولے دیا رکھ کے چل پے. میں کہنے سارے کہنے لگے اینج کنج ہوئے گا اتنے اینج ہو جانا ہے. میں کہ جلے ہو جن واسطے جا رہے ہیں وہ جانا انہوں نے کام جانے. پھر اتنے خیمے نہیں آئے شاہ جی اتنے روٹیاں نہیں آئیاں اتنے تو باہروں لوگ جرابہ لے کے آ گئے. باہروں مدینہ پاک دیاں کھجوراں تے آب زمزم نہ میرا خیمہ بھرا گیا.
ہاں جی جو آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلاؤ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدھا تیرا۔ اور جج کہتے ہیں مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا؟ پورے پاکستان دا بڑا مسئلہ ہے مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا؟ ویکھیا پھر میری روٹی کتنے تک چلی گئی؟ اوتے جناب باقاعدہ باس ہوئی کہ یہ شخص روٹی کہاں سے کھاتا ہے، اس کی آمدنی اور خرچ کہاں سے آتا ہے؟ میں کہ تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد۔ میری روٹی دا مسئلہ پورے پاکستان ہے، مولوی خادم روٹی کا شاہ جی میں کہاں سے کھاتا ہوں؟ لب واہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ کیوں جی اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت والے دن کچھ لوگ کہیں گے فقیر تو اس قابل نہیں تھا، اتنی جنت مل گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے؟ دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے بوتھے نو نہیں ملے، تینوں پتہ ہونا چاہیے ہے بھیک آئی کدھروں ہے۔ بس اتنا حضور نال پیار کرنا ہے تے انے واہ پیار کرنا ہے۔ کیوں جی میرے جا ایک مولوی دو لفظ پڑھن تو بعد میں ہن تے میرے نال حادثہ ہویا نا، جدوں میں ٹھیک سی میں اس ویلے بھی ایک گل کردا ہوندا سی کہ میں بھاٹی چوک وچ کھڑا ہو جاواں نا لاہور تے مینوں مزدوری تے کوئی نہ لے جائے، تے اسلام او وے جنے سانو ممبر تے بٹھا دے۔ ہاں جی میں سچی تہاڈے نال گل کر رہا۔ پھر علماء دسو اور تسی کی چاہندے ہو؟ تہاڈے پیراں وچ ساری دنیا جمعے والے دن بیٹھی ہوندی، تسی اور کی چاہندے ہو؟ تساں کتھے بیٹھا ہو؟ کیوں جی وہ خدا دا خوف کرو، ہن دین دا کم این کر کے کرو، این کر کے۔ ہاں جی اسلام کسے دا ادھار نہیں رکھدا، جو انہیں رکھنا ہوندا تے صحابہ دا ضرور رکھ دیندا۔ صحابہ جو دیتے انہاں کول ایسا نہیں بھی جو جنہاں سونا سی وہ سونا بھی دیتا، لیکن جواباً اسلام نے انہاں نو جو نہیں دیتے، کیسر و کسرا دے خزانے دیتے۔ جی حضرت بلال کٹ کھادی نا مکے دی گلیاں، جواباً اسلام نے گلیاں چ نہیں چلایا، بلکہ بلال نو کعبے دی چھت تے جاڑ دیتا ہے۔ تامین حق بحقداراں سپرد، بندگان مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہندا پھر رسول اللہ جدو آئے نا تے غلاماں نو بادشاہاں دی مسند تے بٹھا دیتا رسول۔ اسامہ بن زید کتنی عمر سی؟ 18 سال نہیں بندی، 17 سال ہوئی۔ 17 سال دے وچ خالد بن ولید بھی انہاں دی قیادت وچ سن، تے مولا علی بھی انہاں دی قیادت وچ سن، تے صدیق اکبر بھی انہاں دی قیادت وچ سن، حضرت عمر بھی انہاں دی قیادت سن، تے غلام تے لونڈی دے پتر سن۔ آخری لشکر جڑا حضور نے روانہ کیتا، میرے آقا نے دسیا کہ میں آ گیا ہوں، اب بات ہو گئی ختم ساری۔ اے تو موضوع ہی میرا بدل جانا ہے نا، اے اسلام بیان کرو دنیا دے جان، چونکہ پتر چونکہ کی ہوندا؟ کیوں جی عقل صفاق استو صفاق تر۔ اقبال کہندا جی عقل ظلم تے اتر آوے نا، ممتاز قادری نو پھانسی دین لوگے تے پوری دنیا کٹھی ہو جائے منڈے نو پھانسی دینی، تے پھانسی دے پھندے دی طرف جاندے ممتاز پیچھے مڑ کے بھی پیو نو نہ ویکھے۔ انہوں نے والد صاحب کہنے لگے اسی آخری باری کیا ممتاز منہ ادھر کر کے ایک باری پیچھے کر منہ، انہیں کہا انجن کیتا، انہیں کہا ہن پیچھے منہ نہیں ہونا۔ کہنے لگے اسی پھر بچے نو محمد علی نو کیا 5 سالہ بھئی تو پکار ہو سکتا ممتاز دے دل وچ کوئی کیفیت پیدا ہو جائے۔ وہ کہنے لگا ابا جی ایک باری منہ تے وکھائی جاؤ، انہیں کہا ہن نہیں وکھانا۔ پھر بہنا آواز دیتی، والدہ تو فوت ہوئی ہوئی، بہنا آواز دیتی، بہنا تے فون تے کوئی گل دکھ دی گل کرن تے بندہ فون تے رو پیندا، تے بہنا پیچھے آواز دیتی ممتاز ایک باری منہ وکھا جا، انہیں کہا نہیں ہم اور طرف جا رہے ہیں۔ عقل صفاق استو صفاق تر۔ اقبال کہندا جی عقل ظلم تے اتر آوے نا تے کٹھے ہو جائے، آج روندا پھردا گلیاں بازار مجھے کیوں نکالا، میں آقا ممتاز قادری کو پھانسی کیوں دی؟ کیا بات ہے جی آج رویا، کہندا جی 4 گھنٹے احتساب عدالت میں مجھے روزے کی حالت میں پوچھا گیا، میں کہتا تینوں پتہ نہیں سی جدو روزے دی حالت ہے ممتاز قادری نو تختہ دار دی طرف لے جا رہے۔ منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائے۔ ہن پنڈیوں لے کے اتنا بھی کدی ہویا، پنڈیوں لے کے لاہور تک 50 سپیکر بن کے تے رویا جی ٹی روڈ پوری تے مجھے کیوں نکالا۔ اجے تو دنیا بابا، اجے تو قبر پیچھے پئی۔ یہ ہنسنے والی باتیں نہیں، یہ رونے والی باتیں۔ ہاں سپیکر بن کے بھی کدی کوئی رویا، اے رو رہا۔ میں آخا ممتاز قادری دا تختہ دار تے بھی نہیں رویا،
اسی 8 لاشاں چاہیے اسی پھر بھی نہیں روئے. فیض آباد 8 آخری جنازہ میں راتی 4 بجے پڑھایا, نہیں روئے. شاہ جی اسی روئے. ہاں ساڈے بچے دی داڑیاں بھی نہیں سنائیں. اے بچہ اٹھ کھڑا ہو بھائی, اتنا سی حافظ عدیل ادھر ہوئے. ہاں اتنا سی وہ داڑھی ہے تھوڑی وہ بالکل ہی جناب داڑھی نہیں سی آئی. وہ بچے نو جناب ایتھے گولی مار دیتی تے اسی اودی لاش اودہ بھی جنازہ پڑھا کے نہیں روئے. اسی حساب نہیں لینا, انہاں نو ووٹ دیو. ممتاز قادری 60 لاکھ بندہ موجود سی. آخری باری حنیف قریشی میں نے تھلو کیا جدو سارے عوام کہہ رہے سی نا چلو ڈی چوک چلو ڈی چوک, آخری باری حنیف قریشی تھلو میں نے اشارہ کیتا, کہنے لگا ڈی چوک جا کے جنازہ پڑھنا ہے یا ایتھے پڑھنا ہے. میں کہا نہیں ایتھے پڑھو جنازہ. میں نے پتہ سی آج ڈی چوک سنی چل پے نا تو بچنا کچھ نہیں. تے اولیاء دیاں روحاں بھی آئیاں کھڑیاں سن جنہاں پاکستان بنایا, علماء مشائخ دیاں روحاں بھی آ گئیاں. وہ اسی بڑی مشکل نہ بنایا, یہ پتہ نہیں توڑنا. ساڑھے تو وڈا کوئی پرامن ہے کائنات. 60 لاکھ بندہ ہوئے بندے کول. آخری باری حنیف قریشی نے میں کہا نہیں پڑھاؤ اتھے جنازہ. تے میں نے ایک بندے نے بھی آج تک غدار نہیں کیا. انہوں نے پتہ سی جڑا 5 سال جیلن جاندہ رہا وہ آج غداری کر جاندہ. میں نے ایک بندے نے گاڑ بھی نہیں کڈی جاندیا, پتہ بھی کسے نہیں توڑیا. سنی اینج کر کے جیو. ہاں دہشت گرد ہمیں نہیں پتا دہشت گردی ہوتی کیا ہے, لیکن دہشت گردی اور غیرت میں فرق ضرور ہوتا ہے. رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. 8 لاشاں اسی موڑے تے چاہیاں اسی نہیں روئے. ساڑھے تو وڈی کسی نے قربانی دیتی اسلام دی خاطر, ختم نبوت ناموس رسالت دی خاطر, تو پرچی انہوں نے ضرور دے دیو. ساڑھی طرف میں اجازت ہے جے اساں یعنی اساں تو مراد سارے علماء مشائخ تسی جے تساں قربانیاں واقعی دیتیاں تو پھر پرچی انہوں نے ضرور دینی. پرچی جی پرچی نہ یار جان چھوٹ جائے تو کتنا سستا سودا ہے. اسی 12,000 شیل کھاتے پھر بھی میرا گلا نہیں بیٹھے. ایک شیل نال پشاور نس پہ, ایک شیل سٹیا تے وہ سارے نس پہ جنگلے پھلانگ کے. تے جب پولیس آئی تو انہیں کنن نو نپ لیا, انہیں کہا ساڑے پیو دی بھی توبہ اندر نہیں آواں. اسی 12,000 شیل کھا کے تے اسی پھر بھی میں نے آخر باری کہنے لگے اے سپیکر ہے جھنڈے والی جگہ ایتھے تک پولیس آ گئی. میں نے آ کے ڈاکٹر شفیق امینی کہنے لگے میرے کان وچ وہ تے آ گئے. تے میں کہا آ گئے تے تکڑے ہو, وہ دو ہی گلاں, یا شہادت ہے یا گرفتاری ہے, اور کیڑی بات ہے کی ہویا. میں کہا آ گئے تے میں جھوٹ مارتے رہے ہو, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بس اتنی گل ڈاکٹر شفیق امینی نے میں کہی, انہیں چھال نیچے ماری تو ہزارہ بندے کے نس پہ. تے میں ویکھیا نسی جان, میں ڈاکٹر شفیق امینی نے کہا میں کہا کی ہویا, کہنے لگا پتہ نہیں کی ہویا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, یہ اس کا وعدہ ہے. ہاں یہ اس کا وعدہ ہے جی. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری ضرور مدد کرے. یثبت دا فاعل کون ہے جی؟ علماء دسن. وہ ضمیر کدھر لوٹ رہی؟ اللہ دی طرف. فرمایا جب کوئی موقع نسڑ دا آیا تو تمہیں نسڑ بھی نہیں دے گا. اینج صبر کر کے رکھے. یہ تو مورخ بھی نہیں لکھے گا 12,000 شیل کھا کے یار ٹرالا 1 انچ بھی اگے پیچھے نہیں ہوئے. اینج میں نعرے لاندہ رہے تاجدار ختم نبوت. اے جڑے چہرے دی چمک ہے نا, اے او قربانیاں. جس شہید دے میں گھر گیا نا, میں ڈردا سی ہو سکتا انہاں دی والدہ اور انہاں دے باپ جڑے نو میرے نال ناراض ہون. جس تے میں گیا نا تے انہاں دے ماں پیو ہاتھ بن کے انہاں کہا جناب ایک تے اسی دے چکے ہیں, باری باقی پتر کدو لینے نے اسلام واسطے جی. عقل صفاق استو صفاق تر. اقبال کہندا جی عقل ظلم تے اتر آوے تو پھر عشق اینج نہیں کردا. وہ پھٹے ہوتے جا کے بھی چھاڑ مار کے ممتاز جا چڑھیا. آج تک چل کے پھندے تک کوئی نہیں گیا. ممتاز چھال مار کے جا چڑھیا. جلاد نو کہنے لگا میں جب تک لبیک دا نعرہ پورا نہ لاواں پھٹا نہ چھکی تو. این 2 منٹ ہوتا ویکھیا, 2.5 منٹ تو بعد ہس پیا. ہسیا کیوں سی؟ انہیں کہا جنہیں مال کے واسطے آ گئے وہ آ گئے. کیوں جی؟ بس اتنی بات ہے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد.
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ ایدی تو میں افتخار چودھری نو کیسی میں کہ شیر میں نو سمجھا دے میں تینوں جنا من وہ جدو حاضر سروس سی ہوں ساڑھے خلاف بولتا ہے، پتہ کیوں بولتا ہے؟ وہ بندے جو ریٹائر ہویا نا تو میں بندے بھیجے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں کہا میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا، وہ اس واسطے ساڑھے خلاف دھوم کرتا رہتا ٹی وی بہ کے، تاریخ لبیک والے ایسے ہیں، وہ دو باری بندے بھیجے میں کہا ان کو میں تینوں نہیں ملنا، کہنے وجہ میں کہا جدو تو عہدے ہوتے سی ادو سانو بلانا سی نا ممتاز دے مسئلے کہ مولویوں کی رولا پایا ہوئے نے اسی پھر تینوں عدالت ہی سمجھا دے مسئلہ ہے ناموس رسالت کیا ہے۔ ہن جہاں کھیتی دا ککھ نہ رہا نہ سکا نہ ہریا تے کس کم دھوپ سکاون والی تے کس کم بدل وریا، میں کہا ہن تو سانو مل کے کی کر ساڑھے مقابلے 75 ووٹ لے اسی 7,500 لے 120 ہلکے یہ 75 ووٹ لے، میں کہ چلیا ووٹ انج لوگ نہیں دیندے جدو عہدے تے بیٹھے ہوندے نا اس ویلے تسی بھول جاندے ہو، جدو ریٹائر ہوندے ہو پھر تانوں اسلام یاد آندا، پھر تانوں عدل یاد آندا، پھر اس ویلے کس قوم نو عدل کر کے دکھانا سی نا، سارے نو لمیا پانا سی ظالماں نو، پھر ویکھدا کہ تینوں قوم وزیر اعظم بھی بناندی کہ نہ بناندی۔ ہاں جی یہ جتنے لوگ ہوندے نا کہ کتاباں بعد وچ لکھتے، جنرل شاہد عزیز پہلے پرویز مشرف دی چمچگیری کرتا رہا، ہن ایڈی موٹی کتاب لکھ دیتی سی یہ خاموشی کہاں تھا، میں کہا ادو لکھڑی سی نے جب جنرل پرویز مشرف دی پش پش کر رہے سی، ہن کہندا بڑا ظالم سی تے مشرف نو کڑیاں ننگیاں وکھاندا رہا، میں کہا ادو مشرف دے ہتھے گولی رکھنی دی سی نا کہ اوئے مسلماناں دی تاریخ تے انجے کہ ایک عورت دی آواز ہوتے محمد بن قاسم آیا، تو کیڑا جنرل ہے جڑا کڑیاں ننگیاں پہ وکھانا۔ ہوں کتاباں لکھن کا کوئی فائدہ ہے؟ ہوں کوئی فائدہ نہیں، ہوں جو مرضی لکھ، یہ جتنے ریٹائر ہوتے ہیں اگوں جو آتی ہے قبل نظر پھر کہنے نہیں ہوں سانو بھی کچھ اسلام کی خدمت کر جانی چاہیے۔ ہاں جی ہوں نہیں ہوں تو عمر بن سعد والی گل ہے، عمر بن سعد نو جب مختار صفی دی سپاہی نپن گیا نا تو وہ پتر باہر آیا، انہیں کہا کتنے ہو تیرا پیو جہاں امام علی مقام دے مقابلے گئے سی، انہیں کہا اندر تسبیح چھکی جا رہا، انہوں کہا تسبیح چھکڑی اس ویلے سی جب امام علی مقام دے مقابلے چ آیا، ہوں تسبیح چھکدا کیوں جی؟ تسبیح چھکن دا بھی کوئی ٹائم ہوندا۔ ہاں جی مختار سخوی دے سپاہی اندر گئے تے عمر بن سعد نو کٹدے باہر آ کے ٹکڑے کیتے، انہیں کہا ہن سمجھ آئی ہے امام علی مقام دے مقابلے ہن تسبیح پڑھن دا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ ہاں یہ ہن ساڈے لوگ جدوں گڈے گوڈے رہ جان پھر اسلام دی گلاں شروع کر دین، اسلام دی گل تے اس ویلے ہوے جس ویلے بندے کول عہدہ ہوے پھر اسلام نو تقویت مل رہی ہوے، اس ویلے پھر جناب خالد بن ولید دی تلوار چلی نا اسلام واسطے، تلوار ٹوٹتیاں رہی کہ نہیں ٹوٹتیاں رہی؟ ایک ہی ہویا سارا کچھ جناب کر تو بعد پھر کہنے جی میں اسلام کے بارے میں کتاب لکھ رہا ہوں، میں کہا کتاب نہیں اسلام دے بارے کچھ جان دے سانو جنے دے سانو، کھڑے رہ کے اسی نہیں جی اسلام سانو تے کھڑا نہیں رکھیا۔ اے فیض آباد دا دھرنا 7 مہینے ہو گئے اجے تک پش لگی ہوئی۔ ہاں جی ساڑھے کو 10 بندے ایک ہلکے چاہے انہیں سمجھے سی مولویوں کول کنے آنا ہے، میں کہا گل بچے مولویوں دی نہیں گل وچ ہو رہے ہونا، اسی تاریخ بدل دیتی 70 سال اج 1 روپے بھی اسی نہیں لیا تہاڈے کو لیا جی، ہاں 1 روپے بھی نہیں لیا سے آپ نے جتنے امیدوار کھڑے کیتے، 1 روپے بھی کوئی ثابت ہوئے گا تو اسی جنہیں لیا اسی انہوں لمحہ پا دینا۔ ہاں بالکل بالکل کسے نے اسی کسے امیدوار کو 1 روپے بھی نہیں لیا، 70 سال پہلی باری ہویا پارٹی فنڈ دے نا تے لوگ کروڑا روپے کٹھے کر دے سن، اسی اے بھی انہاں دا جناب لمحہ پا دیتا، اسا کیا بغیر فنڈ تو بھی تے بندہ ٹکٹ دے سکدا کہ نہیں؟ تے میں کسے سیٹ تو کھڑا نہیں ہویا، او بلے والا 5 تو کھڑا ہویا، میں کم از کم 10 تو ہو سکدا سی، گیند مارن والا 5 تو ہو سکدا تے قرآن و حدیث پڑھان والا 10 تو ہو ہی سکدا کہ نہیں ہو؟ کیوں جی؟ تے میں ایک تو بھی کھڑا نہیں ہوا، اس واسطے نہیں ہوا کہ میں کہ لوگاں کہنا ہے بس اے زندگی دا مقصد سی مولانا، اے مقصد سی، اے مقصد سی، بس یہ ساری محنت اس واسطے ہوئی، میرے خاندان دا کوئی بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا۔ ہاں بالکل کوئی ثابت کرے گا تو میں حاضر ہاں، جڑا میرے جرمانہ تسی لاؤ
نہیں بالکل کسی بندے نو نہیں کھڑا کیتا. اور آئندہ بھی تسی ویکھو گے مولوی خادم مسجد تے جھاڑو دینا ہی فخر سمجھدا. ہاں بالکل میں ویل چیئر تے بھی جھاڑو دیندا, منڈے مینوں نہیں دین دیندے مسجد. میں راتی جاواں نا تقریر کر کے مسجد میں کہنا ہن تے ویکھن والا کوئی نہیں, جھاڑو مینوں دیو. یہ کہندے نہیں ساڈے ہوندے تے تسی نہیں, پھر رو پیندے, پھر میں انہاں جھاڑو دے دینا. میرے واسطے یہی فخر ہے کائنات دا. 36 لاکھ مربع میل دے حکمران سن حضرت عمر, تے مسجد قباء دی زیارت کرن گئے تے گرد و غبار پی سی, تے آپ نے تازہ کھجور دی شاخ توڑ کے تے دست مبارک نال صفائی کی تھی. سبحان اللہ. ہاں تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق تدرواں نہیں دین شاہبازی. ہاں کیوں جی, ہاں 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہومن تے جناب مسیتی جھاڑو دے دے. میں اس اسلام پڑھیا ہے. یہ اسمبلیاں بیچاریاں یہ تو تواڈے پیراں دی دھوڑ نے ساری چیزاں, یہ انہاں نے ایویں ہو بڑھایا تے تسی انشاءاللہ گئے نا تو اسمبلیاں بھی انجی بڑھا دیں گے جویں مسجد ہوندی. ہاں لگنا ہے. توجہ میں سویر دا اٹھیا نماز دے ٹائم دا اجے تک جاگ رہا تے تھکے اجے بھی کوئی نہیں. تسی مینوں باویں پشاور بھیج دیو تاں وی میں تکڑا ہاں جی, پشاور تو پھر کراچی بھیج دیو پھر میں تکڑا. میں تھکیا کوئی نہیں بالکل. میری کمر, حالانکہ کمر میں ڈاکٹر کہندے تو بیڈ ریسٹ کیتی ہوندی تو ہو سکتا ٹھیک ہو جاندا, تے میں کہ پھر ٹھیک ہو جاندا پھر کی ہونا سی, پھر کی ہونا سی. ہن میں کیوں نہیں تھکدا ہن سنو. عن الحسن ابن علی قال سألت خالي هند بن ابي حالا وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الاحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختم بأشداقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم زواكا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفي كلها وإذا تعجب قلبا وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسن کہتے ہیں میرے نانا جان سدا ہی پریشان رہے. لیست لہ راحت, فرمایا میرے نانا جان ساری زندگی سکون نہیں پائے. دسو یار اسی پھر ستے ستے دین آنا ہے, سانو بھی جاگنا پڑنا. اے حدیثاں سب پڑھ کے دسیاں ہوندیاں نا لوگ ویزا غضب آرد و شاہا. امام حسن کہتے ہیں میرے نانا جان جس تے ناراض ہو جاندے سن نا دوبارہ اس دا نام ہی کدی نہیں سی آپ نے. ہاں مطلب شاہد مانا کدی حضور حضرت کعب بن مالک غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے تھے, آپ 1200 میل تو بعد تبوک جا کے پوچھا کعب بن مالک نہیں آیا, کہ جی نہیں آیا. پھر واپسی تک دوبارہ کعب بن مالک دا حضور نے ذکر نہیں کیا. اے رویا نہ کرو فلانا نہیں آندا, تسی اپنا کام کرو, فلانا نہیں آنے نہ کے مطلب کیوں جی شاہ جی اسی انہاں کماں وچ پیندے اپنی ایمان نہ دسو اسی جانا سی فیض آباد کدی بھی نہیں سی جانا. او فلانے نو راضی کرو جی, فلانے نو راضی کرو جی, او فلانے نو راضی کرو. کیوں جی مولوی خادم دے پتر دا ولیمہ ہے, او جس دن ہویا میں پیر پاواں گا. جدوں ختم نبوت دا مسئلہ ہے جویں میں کلمہ پڑھیا سارے انج نہیں پڑھیا. فلانے نو راضی کرو جی, فلانے نو راضی کرو جی, فلانے نو راضی کرو. ہن جڑے راضی نہیں ہوئے جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے. ہاں جی ہن دوسری حدیث سنو جدی خاتم النبیین دا ذکر او مولا علی کول. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وكان رباطا من القوم
ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب اداج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقتت اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت ما بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والینهم عریقة واکرمهم عشیرا من رأوا بداهة هابوا ومن خالطه معرفة احبا یقول نائت لم ر قبله ولا بعده مثلا. کیوں جی مولا علی فرماندے نے جنہیں اچانک ویکھیا انہیں پوچھا کون ہیں جڑا قریب آیا کہنے لگا نہ ہو جے کوئی ہویا نہ کوئی. ہن تیسری حدیث سنو تو بس گل میں پھر مکانا. کیوں جی او جلے ہو اے روٹیاں رجن واسطے ہوندیاں تقریراں اتنی ہوندیاں اور مڑ کے تسی مینوں مارو میں پھر بھی آنا ہے. اے تے میری خوش نصیبی نہ میں اتنے بڑے بزرگاں دے شہر وچ آیا. یہ تے میری خوش نصیبی میں رستے فاتحہ پڑھی حضرت دے میں یا اللہ میں اتنی دیر آیا میں آپ کے دربار تے حاضری نہیں دیتی میں پہلے بابے اور دی فاتحہ پڑھی تے تاں داخل ہو. ساڑھے بزرگ فرماندے سن جس شہر جاؤ تے پہلے انہاں بابیاں دی فاتحہ ضرور پڑھنی نہیں تھا اور کوئی مسئلہ بن جانا. میں پہلے بابے اور دی فاتحہ پڑھی تاں چشتیاں شریف وچ داخل تے تاں یہ گلاں میرے کول ہو رہی ہیں بابے اور دی توجہ. ہاں جی اے پکی بات ہے تہاڈی لوگوں تو پتہ کوئی نہیں نہ ہوتا ہم سریبا انبیاء برداشتن اولیارا ہم چو خود پنداشتن اشکیارا دیدہ بینا نبود نیک و بد در دیدہ شاہ یکساں نبود. مولانا روم فرمانے دے ذلیل بندے دا کام ہے نا کہ نیکاں تے بدن ایک کو آنکھ ویکھنا. اے تا شکی بندے دا کام ہے داتا علی اجویری نو ایک اسے آنکھ نال ویکھنا تے کمینے بندے نو اسے آنکھ نال ویکھنا. کیوں جی بند ویکھیا اقبال کہندا سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم خاک پنجاب ازدم او زندہ گشت صبح ماز مہر او تا بند گشت بندھائے کو سار اساں گسیخ در زمین ہند تخم سجدارے پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب آد فاروق از جمالش تازہ شد حق سے حرف او بلند آواز شد. سمجھ آئی اس واسطے ذلیل بندے دا کام ہوندا میرے جا ایک مولوی دو لفظ پڑھن تو بعد انچی ٹیپ لے کے ممبر تے بیٹھ جائے حضور یہ نہیں جانتے تھے تو مولوی کیوں جی 5 فٹ تو بدبو آوے. کیوں جی سمجھ آئی بات میرے آقا جس گلی جو گزر جان گھنٹوں خوشبو آوے امبر زمین عبیر ہوا مشتر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. توجہ بھائی میں تقریر کرن تو نعرے تو سن پتا ہے نا نعرے نالی تو ساری زندگی. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. ادھی راتی تسی آئے تھے میں آیا کیوں تمنا ہے فرما یہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. اے جو کچھ آواز آئی تسی پیچھے ویکھن لگ پیا نا جی فیض آباد تسی ہوندے تو تسا نہیں سی ویکھنا. کیوں جی ہاں اے پکی گل ہے. ہن جڑے فیض آباد ہو کے آئے انہاں نوں تے معمولی چیزاں گولیاں شولیاں تے کچھ بھی نہیں ہو کہندے نے او ستمگر دھرا بندے. ہاں جی کیوں جی سچی میں تہاڈے نال گل کر ایک واری نا بندے نو اپنا جھاکا لانا چاہیے. موت نو اسی سامنے ویکھیا مسلمان کہ مرگز و بلرزم جہاں گردیدام وورا ندیدام. اقبال روندے روندے گیا کہندا مینوں یہ جو مسلمان لبے ہی کوئی نہیں جنوں موت ویکھ کے پیچھے ہٹی ہوے. اج اقبال زندہ ہوندا نا تے میں انہوں کہنا سی 10 فیض آباد موت ویکھ کے پیچھے ہٹی کہ نہیں ہٹی. کیوں جی اے پکی گل. اقبال روندے روندے گیا لیکن اسی آج ہوندا تو میں اقبال دے قبر تے چل. میں ہن ویسے بھی اقبال نال میری بڑی محبت ہے. ہاں ہاں بالکل موت تو اس دن نہیں آنی جدن آنی. قولو خالد چلو میں تانوں دلیری واسطے خالد بن ولید دی قبر تے میں حاضر ہویا نا ملک شام
سجا موڈا لا کے میں 2 سنتا 3 وطر پڑے آخر تے پھر میں کیا جناب ایڈے وڈے تسی شہنشاہ ہو خالد بن ولید دا اٹھے ہویا قدم دفاع واسطے بھی پیچھے نہیں آیا یہ تاریخ وچ انوکھا واقعہ کہ دفاع واسطے بندہ تھوڑی دیر پیچھے ہو جاتا خالد بن ولید دا اٹھے ہویا قدم پیچھے نہیں آیا تے میں موڈے نال میں کہا جناب ایڈے وڈے شہنشاہ ہو تے شہنشاہاں دے مال وچ کمینے دا حصہ ہوندا میں لاہور میں کہا پاکستان جو کمینہ بندہ آیا کوئی سانو بھی دلیری دے ہر ویل ٹنگا کم دیاں ایرانیاں لاؤ بس وہ میں دعا منگ کے آیا کدی ہن ٹنگا کمیاں کوئی نہیں زور لاؤ نا شیرو این کر کے یا رسول اللہ این کر کے لاؤ کے کمال ہو توجہ 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 آپ دی قبر انور دے نال نے ایک بورڈ لگے ہوئے سی قول خالد ابن الولید حین حضرت الوفات لقیت قضا و قضا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفی ضربت بسیف و رمیت بسام و طعنت برمح وہا نموت علی فراشی حتفان فی کما یموت البعیر فلا نامت آیون الجبناء ایک گل خالد بن ولید اس ویلے کی تھی جب دنیا تو جان لگے اور میں بڑی بڑی جنگاں وچ حاضر ہویا میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی تھی تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا مانا ہے کہ میرا جسم چھلنی ہو گیا تے اس ویلے تے خالد نو موت نہ آئی تے ہن کمزور سمجھ کے آ گئی آخری گل آپ دی بڑی ڈاڈی فرمایا فلا نامت آیون الجبناء فرمایا شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے ہاں شالا کدی نیند نہ آوے تلواراں تے تیراں تے نیزے نال کوئی مردا تا خالد کدوں دا مر چکیا ہوں مردہ اسے ویلے یہ جو موت آئی ہوئے لو اس تو اگلی گل جنگ یرموک اتنا مہان وڈا گھنڈا سی انہاں دا جرنیل انہیں جدو صحابہ نو ویکھیا نا انہاں دے پگڑیاں پھٹیاں تے دندانے پے ہوئے تلواراں تے جناب جسم مبارک انہاں دے کمزور جنگل لڑ لڑ کے تے قال مہان انا قد علمنا انما اخرجکم من بلادکم الجهد والجوع فهلموا الی نؤتی كل رجل منکم 10 دنانیر وكسوة وطعاما وترجعون الى بلادکم فاذا كان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها وہ کہنے لگا سانو پتہ ہے بھوک تے ننگ تو انو مدینہ پاک جو کٹ کے لے آئیے ہر فوجی نو بھیجو میں انہوں 10 دینار دیاں گا نال سالانہ کپڑے روٹی دیاں گا چلو چلے جاؤ واپس مدینہ پاک کیوں اپنے دشمن بڑے ہو تے پریشان نہ ہونا آئندہ سال آئے گا میں پھر بھیج دیاں گا سارے جرنیل صحابہ کھڑے حضرت کاکا کھڑے حضرت مسنہ کھڑے حضرت شرحبیل کھڑے خالد بن ولید کھڑے سارے شیر کھڑے سارے کہنے لگے میں جواب دینا ابی بن کعب کہنے لگے میں جواب دینا حضرت خالد کہنے لگے نہیں میں جواب دینا کیوں جی آج دا کوئی مسلمان ہوتا ہے کہتے نہیں اسی شریف لوگ ہوتے ہیں اسی بڑے پرامن ہونے ہیں برما دیا بچیاں دے کباب بن جان تاوی پرامن ہونے ہیں عافیہ صدیقی روزانہ امریکی جیل کھول کے کمن محمد بن قاسم راتی نہیں سی آیا تو تاوی پرامن ہونے ہیں شام اجڑ جائے تاوی پرامن ہونے ہیں قلعہ جنگی وچ ساری دنیا جلا دیتی جائے تاوی پرامن ہونے ہیں عراق وچ ننگے کر کے کتے چھوڑے جان مسلمانوں تے تاوی پرامن ہونے ہیں یمن بھی اجڑ جائے تاوی پرامن ہونے ہیں ممتاز تختہ دار تے چلا جائے تے ایسی پرامن ہونے ہیں صحابہ سن فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غيره انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا بذلك سنو ذرا لطف لو جڑا کمزور دل دا وہ نہیں سن سکدا ہے گا انہوں کدھر ہسپتال ہی جانا پینا خالد بن ولید کہنے لگے اسی مدینہ پاک تو آئے ضرور ہے لیکن جڑا تو بکیا نا اسی بھوکے ننگے ہویا انج گل نہیں غیر ہو گل وچ ہو رہے گل وچ ہو غیر ہو ہن ذرا اگلی گل پر سر تھام کے دل تے ہاتھ رکھ کے سننا انا قوم نشرب الدماء فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے تو کسے صحابی نے پیچھے استغفر اللہ نہیں پڑھی اسی گل کر رہے ہو لوگ پیچھے استغفر اللہ پڑھ رہے اور میں آکا چلے او تینوں پتہ ہی نہیں گل اسی کر کے نہیں رہے استغفر اللہ ایک صحابی نے بھی پیچھے نہیں لقمہ دیتا جناب توبہ 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 انما حرم علیکم المیتۃ والدم تو انہوں نہیں پتہ خون حرام ہونا اسی کا تو خون پی لیا تو انہوں مال اے جی گل کرنے کسے صحابی نے پیچھے لقمہ نہیں دیتا سارے جان دے سن دا جواب یہی پڑھنا جڑا خالد دے رہا
انا قوم نشرب الدماء، ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں. اتھے کیوں آیا؟ وَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا دَمَ أَطْيَبُ مِن دَمِ الرُّومِ. ایتھو اسی چونکہ خون پیندے ہاں تے مدینہ پاک خبر پہنچی بھائی پوری دنیا میں جو تہاڈا خون بڑا مزدار ہے. کیا سب تو مزدار ہے اطیب من دم الروم، سب تو دنیا جو مزدار تے لذیذ خون تہاڈا ہے. تے فجینا بذالک پتر آیا خون پین ہن دس. اور کہنے لگا اسی تے کدی سوچے بھی نہیں سی عرب سن نال این گل کرن گے. خالد بن ولید فرمایا پتر اس ویلے نہیں سوچیا تے جو کلمہ نہیں پڑھیا، ہن گل کر میدان لا. ایتھے پھر اقبال بولیا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کررہ. توجہ جی میں آخری گل مکان لگا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. اپنے اندر دلیری پیدا کرو. موت ایک دن آنی لیکن چج دی آنی چاہیے. اے نہیں قبر وچ شرمندگی ہونی تو قبر وچ فرشتے پوچھن تے انہاں دے پوچھن تو پہلے انہاں کہا انہاں دے بارے پوچھتے ہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. این اتنی تو بندہ کاٹ کے جائے نا کوئی کام. فرشتے جب پوچھن لگن تو میرے آقا خود فرما دیں جانے دو یہ اپنے ہی ہے. کیوں جانے دو یہ اپنے ہی. اور حافظ محمد افضل فقیر نارنگ منڈی والے انہوں نے میں زندگی چ ملیا انہوں دی قبر تے انہوں نے اپنا شعر لکھیا. جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. اتنی محبت کر کے ضرور جاؤ جب روح نکلے حضور فرمان میرا غلام آ رہا. اے نہ ہوئے کہ ختم نبوت دے ڈاکو نال کھڑے رہو. اجے تانوں مسئلہ سمجھ نہیں آیا؟ نہ بالکل انہاں دی نام ہی نہیں لینا. کہا بس بھائی بس اب ووٹ ختم نبوت کے لیے ہے. اے کی نام ان جی ترے تواڈے حضرات دے؟ مفتی خلیل الرحمان صاحب واسطے جی، قاری محمد اطہر طاہر صاحب، قاری فلک شیر صاحب. انہوں نے کہا بھائی ووٹ انہاں تینوں لوگوں واسطے، ووٹ حضور دی عزت تے ناموس واسطے. لو آخری حدیث پاک سنو تو میری گل مک گئی. میں تھکیا کوئی نہیں، تھک تسی جانا ہے مڑ کے. اللہ تانوں نہ تھکاوے. بس میں سمجھ گیا تسی تواڈے چہرے دس رہے. میں کراچی تقریر کی تھی نا کراچی، اتنے نوجوان کھڑے ہو گئے کہنے لگے مولوی صاحب تسی لاہور تے روزانہ کہندے ہو گھوڑے سمندر وچ پانے. اے میں تانوں روکے ہویا ورنہ کسی دا سینہ پھٹ سکدا. داتا صاحب جی میں 10 منٹ اور نعرے لاندا تو کئی بندے شہید ہو جانے سے. اچھا یاد ہے. اور ہو سکتا ہے میں بھی زمین تے چلا جانا سے. وہ میں نے نپ لیا انہوں نے. گل وچ ہو رنجے ہاں کئی بے ہوش بھی ہو گئے سن. اے بندہ تو اللہ اکبر نہ نعرہ وچوں لگے لو شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے غرش کو سے جرت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں. کیوں جی دو ہاتھاں تلواروں سے میدان عہدے دو ہاتھاں نہ بندہ کوئی نہیں لڑ سکتا. دو پاسے دھیان ہوئے ایک دشمن ادھر مارے دوسرا. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا نے فرمایا امیر حمزہ آخری والی کی کہہ رہے سن؟ انہیں کہا جی وہ کہہ رہے سن انا اسد اللہ و اسد رسولی. میں اللہ دا بھی شیر ہاں تے محمد عربی دا بھی شیر. کیوں جی ہاں حضور دے شیر پڑھو. اس واسطے اپنے آپ دے اندر دلیری پیدا کرو. وہ دلیری تے پھر خالد بن ولید کو میں بھی دعا منگنا تواڈے واسطے بھی خالد بن ولید تانوں ہی دے دیں. لیکن خالد بن ولید دے مزار ہوتے بھی امریکہ بمیزائل مار چکیا. اور دوسرے دن میں اخبار ویکھیا پورے مسلم امہ وچ ایک حکمران نے بھی مذمت نہیں سی کی. کفر ستے ہویا نہیں. خالد بن ولید جڑے انہاں دے چھکے چھڑائے نا انہاں 1400 سال تو بعد وہ زخم اجے انہاں نے ملے کوئی نہیں.
تسی تے میں بھول گیا تلوار تلوار نے امن سے اسلام پھیلا، امن سے اسلام پھیلا، خود حضور دی تلوار دی نفی کر کے بہ گئے. ہاں جی بھائی میرے کو تلوار نہیں نہ چکی جاندی. خالد بن ولید دے مزار تے جڑی تلوار پئی سی میں اس ویلے تے چلدا سی، میرے کو دو ہتھاں نال نہیں سی چکی گئی تے خالد بن ولید این چلاندے سن این کر کے. میرے اپنے پاس میں کمی آئی نا. مینوں کس نے حق دیتا کہ میں خالد بن ولید دی تلوار دی نفی کر دوں؟ مینوں کس نے حق دیتا کہ حضور دی تلواراں دی میں نفی کر دوں؟ مینوں کس نے حق دیتا کہ ابو دجانہ نو حضور نے تلوار دیتی تے میں اس تلوار دی نفی کر دوں؟ بزدل تے میں ہاں، اپنی بزدلی میں اسلام تے پا دیتی. تو نہیں بدر جا سکدا نا تے تو نہ جا، لیکن جڑے گئے انہاں کیا حضور حکم تے دیو گھوڑے سمندر وچ بھی پا کے رکھ. کیوں جی بزدل اپنی بزدلی تسی اسلام تے پاندے ہو؟ نہیں تو لڑنا بدر تو نہ جا، تیرے کو تلوار نہیں چکی جاندی تو نہ کر. تو سلاطین اسلام دی گل نہ کر سکدا. تو جناب مینا توتے دیا کہانیاں پڑھاؤ بچیاں نو. اور غازی سلیم ہے نا جنہیں ماریا مرزائی اتھے شرکپور تھانے جا کے ماریا، پولیس دی وردی جا کے ماریا، پورا تھانہ نس گیا. انہیں آپو کیا ہو میں گرفتار کرو. تے بعد نا شیخو پورے دے ڈی پی او نے بلایا وہ والد میاں اسلم نو، کہنے لگا تو اپنے پتر نو علم الدین دیا کہانیاں پڑھاندا رہا. تے میاں اسلم بھی ہاں شیراں دے پیو شیر ہی ہوندے نا. میاں اسلم کہنے لگا تے تو اپنے پتر نو گندی منڈی دی ہیرا منڈی دی کہانیاں پڑھاندا رہنا. کہنے لگا پوری پولیس بیٹھی سی اٹھ کے نس پے. انہیں کہا میں مسلمان سی تے علم الدین دیا ہی کہانیاں پڑھانیاں سن، اور کدیاں پڑھانیاں سن. میں جڑے انج ہوندے جواب دے. ہاں جی کوئی اور ہوندا نہیں نہیں میں تو کدی نہیں سی پڑھائیاں، نہیں میرے پتر ایویں جذباتی ہو گیا. انہیں کہا میرے پتر نے جو کیتا ٹھیک کیتا، میرا کی کرنا ہے تسی کر لو. اے جواب ہوندا جی. نہیں میں تو جی مولانا صاحب نال نہیں سی کھڑیا، راتی میں جلسے چ ویسے ہی گیا سی. سویرے کہ نہیں میں تو سنن گیا سی جی، میں تو باہروں خفیہ دیکھ رہے اور میں تو کوئی نہیں سی. اور جو کی کرنا ہے وہ ایتھے بھی خسرت دنیا والآخرہ، حشر وچ بھی وہ خسرت دنیا والآخرہ ہی ہونا. ہاں جتے ہوئے میں گیا سی جی، میں گیا سی. کیوں جی گل ہے میں گیا سی، گل ختم. کیوں جی میں نے ایک بندہ کہنے لگا ان 8 شہیداں دا کون قیامت نو جواب دے گا جڑے 8 بندے شہید ہو گئے؟ میں کہا 1953 10,000 شہید ہوئے ختم نبوت دی خاطر. تے سید ابو الحسنات قادری کولو جدو پوچھا گیا بابے کولو، سید ابو الورقات دے بھائی کولو، اعلی حضرت بریلوی دے شاگرد کولو پوچھا گیا، انہیں کہا 10,000 بندے دے خون دا حساب قیامت نو کون دے گا؟ ابو الحسنات قادری کہنے لگے میں دیاں گا. 10,000 دا تا بابا دے گا نا تے 8 دا انشاءاللہ میں دیاں گا قیامت نو حساب. پاکستان جتنے لوگ مرے بھوکا نہ پیاسے نہ دوائیاں نہ ملن نہ جی حکمران حساب دے دیں گے تو اسی 8 شہیدوں نے شہداء حساب دے دیں. کیوں جی یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار. گل سمجھ آئی؟ کان بند کر دو. جیڑا بندہ ہوندا ہے نا منافق، وہ کدی بھی راضی نہیں ہوندا.